واٹس ایپ پہ کسی عالم کا میسج آیا جو واٹس ایپ کے خلاف بیان کر رہے تھے اور واٹس ایپ کے نقصانات بتا رہے تھے کہ یہ انگریزوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں اور ان کا یہ غلط ہے، اس کا استعمال جائز نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. تو جنہوں نے مجھے ان کا بیان بھیجا تو میں نے ان سے کہا کہ حضرت جی نے جو بیان کیا ہے واٹس ایپ کے خلاف، اس بیان کو بھی دنیا میں واٹس ایپ ہی نے پھیلایا ہے ان کے. یعنی مطلب یہ اگر واٹس ایپ کا استعمال نہ کرتے تو 4 آدمیوں سے زیادہ واٹس ایپ کے خلاف بھی ان کا بیان کوئی نہ سنتا. تو ان کے اس بیان سے تو اور اس طریقے سے تو واٹس ایپ کی اہمیت بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہو رہی. یعنی اس سے ہی پتا چل رہا ہے کہ اگر آپ نے واٹس ایپ کے خلاف اور فیس بک کے خلاف بھی بولنا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو فیس بک ہی کا سہارا لینا پڑے گا، ورنہ آپ کی بات دنیا میں کوئی بھی نہیں سنے گا. تو یہ بھی پرلے درجے کی حماقت ہے کہ آپ ان چیزوں کے استعمال کو ناجائز کہہ دیں اور آپ کہہ دیں کہ یہ چیزیں غلط ہیں. تو صحیح بات یہ ہے کہ کوئی چیز بذات خود غلط نہیں ہوتی، ایک سائنسی ترقی ہے، اس کا استعمال غلط ہوتا ہے. اس کو آپ صحیح طریقے سے استعمال کریں تو وہ صحیح ہے، غلط طریقے سے بم جو ایجاد جس نے کیا تھا وہ تو پہاڑوں کو توڑنے کے لیے اور سرنگیں بنانے کے لیے. تو لوگوں نے کیا کیا، اس بم کو لوگوں کو مارنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. تو یہ لوگوں کی غلطی ہے. تو یہ جو سوشل میڈیا ہے، واٹس ایپ اور فیس بک، جس کا بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے، اس کو لگام دینے کی ضرورت ہے. 2 لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں، اور میں کیا سمجھتا ہوں، جو بڑے حضرات ہیں، علماء ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس کو بالکل ختم کیا جائے. اگر آپ اس کا استعمال بالکل ترک کر دیں گے، آپ معاشرے سے بالکل کٹ جائیں گے، آپ بالکل ایک عجیب سی مخلوق بن جائیں گے آپ، اور کوئی بھی آپ کی بات سنے گا بھی نہیں. جو چیزیں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں یا ان کا استعمال بہت آسان ہوتا ہے تو ان چیزوں کو کوئی چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا. تو خواہ بھی ایک ایسی چیز کی تحریک چلائی جائے جس پر کسی نے عمل کرنا ہی نہیں ہے. خود تحریک چلانے والا بھی عمل نہیں کر سکتا، وہ بھی تھوڑے دنوں میں عاجز آ کے بیٹھ جاتا ہے. تو پھر ایسی چیز کے خلاف ہم کیوں تحریک چلائیں؟ لیکن اس میں یہ ضرور ہے کہ اس کے استعمال کو لگام دینے کی ضرورت ہے. گھوڑے کو اگر آپ لگام دیے بغیر استعمال کریں گے، دیکھیں گدھے کو لگام دینے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ وہ تیز رفتار نہیں ہے. گدھا آرام سے جاتا ہے، آپ جدھر کو کان پکڑ کے چاہے موڑ دیں چلا جائے گا. گھوڑا بہت تیز بھاگتا ہے، تو اس کو ایسا نہیں ہے کہ آپ کان سے ادھر موڑ دیں تو ادھر چلا جائے، ادھر کر دیں تو ادھر سے. اس کے باقاعدہ لگام ہوتی ہے. لگام آپ کے کنٹرول میں ہوگی تو گھوڑا آپ کے کنٹرول میں ہوگا اور آپ کی مرضی سے آپ کو جہاں آپ چاہیں گے وہاں پہنچائے گا. لیکن اگر وہ بے لگام ہوگا تو پھر آپ اپنی مرضی سے گھوڑے پہ سفر نہیں کریں گے بلکہ گھوڑے کی مرضی سے سفر کریں گے. میں نے بھی ایک دفعہ گھوڑ سواری کی ہے تو لگام نہیں تھی تو میں کہیں اور کو لے جانا چاہتا تھا گھوڑے کو، اور گھوڑا مجھے کہیں اور لے کے پہنچ گیا. تو یہی ہے واٹس ایپ اور فیس بک کہ اگر آپ لگام دیں گے اس کو تو جہاں آپ فیس بک کو لے جانا چاہ رہے ہیں اور فیس بک کے ذریعے جہاں آپ پہنچنا چاہ رہے ہیں وہاں فیس بک اور واٹس ایپ آپ کو وہاں پہنچائیں گے، ورنہ یہ آپ کو تباہی اور جہنم کے راستے کی طرف لے جائیں گے اگر آپ نے اس کو لگام نہیں دیا. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی نوجوان فیس بک پہ بیٹھتا ہے تو اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کیوں بیٹھ رہا ہوں، میں نے کیا کرنا ہے. بس وہ بیٹھ جاتا ہے، لوگوں کے میسج پڑھنا شروع کر دیتا ہے. لڑکیوں کے میسج خاص طور پہ شوق سے دیکھتا ہے. پروفائل پہ اگر کسی لڑکی کی تصویر ہے تو وہ بہت شوق سے پڑھتا ہے اس میسج کو. یہ بھی نہیں دیکھتا کہ یہ لڑکی ہی ہے، کہیں لڑکا تو نہیں ہے. اس کا بھی بہت ناجائز استعمال ہوا ہے اور بہت لوگ اس سے بیوقوف بنے اور بہت لوگ ذلیل ہوئے، بدنام ہوئے. بس وہ بیٹھ جائے گا، پوری رات بیٹھ کے اپنا ٹائم ضائع کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ فیس بک کو استعمال نہیں کر رہا بلکہ فیس بک اس کو استعمال کر رہا ہے. یہ واٹس ایپ کو استعمال نہیں کر رہا، یہ واٹس ایپ کو نہیں چلا رہا بلکہ واٹس ایپ اس کو چلا رہا ہے. حالانکہ سائنسدانوں نے یہ چیزیں ایجاد کی تھی کہ آپ ان کو چلائیں تو پہلے تو آپ نے یہ لائحہ عمل طے کرنا ہے کہ میں نے اس کو کتنا ٹائم دینا ہے. بیوی بچوں کے لیے کتنا ٹائم ہونا چاہیے میرے پاس، والدین کے لیے کتنا ٹائم ہونا چاہیے، دوستوں کے لیے کتنا ٹائم ہونا چاہیے، رشتہ داروں کے لیے کتنا ٹائم ہونا چاہیے، تعلیم کے لیے کتنا ٹائم ہونا چاہیے. اس میں سے پھر آپ نے چند گھنٹے یا چند منٹ، جو بھی آپ کی زندگی ہے وہ ہر آدمی کی مختلف ہوتی ہے. پھر ایکسرسائز، جسمانی ورزش کو میں نے کتنا ٹائم دینا ہے، ہر چیز ہے. اللہ نے نماز کو کتنا ٹائم دینا ہے، تلاوت کو کتنا ٹائم دینا ہے، ذکر اذکار کو کتنا ٹائم دینا ہے. ان تمام چیزوں سے ٹائم نکال کے پھر آپ ضرور سوشل میڈیا کو بھی ٹائم دیں. وہ بھی ایک وقت کی ضرورت ہے لیکن اس میں پہلے وقت کی حد بندی کرنی ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے بیٹھنے سے پہلے سوچنا ہے کہ میں کیوں بیٹھ رہا ہوں، میرا کیا کام ہے یہاں پہ. تو اگر کسی گناہ کے ارادے سے بیٹھ رہے ہیں تو توبہ استغفار کرنی چاہیے، اللہ تعالی سے پناہ مانگنی چاہیے، جہنم کے عذاب کو سوچنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے گناہ سے بچنے پر جو بشارتیں دی ہیں قرآن مجید میں، جو ہم علماء سے سنتے ہیں، ان پہ غور کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو برائی سے روکنا چاہیے. اور نیت کرنی چاہیے بھائی میں جب بیٹھ رہا ہوں تو میں کسی اچھے مقصد کے لیے بیٹھوں گا. اور اچھا مقصد کیا ہے، ہر ایک کے لحاظ سے وہ مختلف ہوتا ہے، لیکن ایک اچھا مقصد تو جو سب کے سامنے ہے. کوئی بھی اچھی بات آپ کو فیس بک پہ نظر آتی ہے آپ اس کو آگے شیئر کر سکتے ہیں، اور کوئی بھی ایسی بات جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے لوگوں کو نقصان ہوگا وہ آپ آگے شیئر نہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
من سن سنتن حسنتن فلہ اجرها واجر من عمل بها ومن سن سنتن سیئتن فلہ وزرها ووزر من عمل بها، کہ جس شخص نے کسی نیکی کی بنیاد رکھی تو جب تک وہ نیکی ہوتی رہے گی نیکی کرنے والے کو بھی اجر ملے گا، اور اس نیکی کی تبلیغ کرنے والے کو اور اس نیکی کو لوگوں کے کان تک اور لوگوں کی نگاہوں تک پہنچانے والے کو بھی اجر ملتا رہے گا۔ تو فیس بک کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے آپ نیکی کی بات کو آگے اگر پہنچائیں گے تو جو بھی اس نیکی کی بات کو پڑھیں گے، سنیں گے یا اس کو فالو کریں گے تو ان کو اجر ملے گا، ساتھ ساتھ آپ کو بھی اجر ملے گا۔ یہی واٹس ایپ، یہی فیس بک آپ کے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی گناہ کی بات کو آگے شیئر کرتا ہے، نقل کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے جو بھی گناہ کی بات کو جاری کرتا ہے تو گناہ کرنے والے کو جیسے اس کا گناہ ملے گا، اس گناہ کی اشاعت کرنے والا بھی اس گناہ میں اس کے ساتھ برابر کا شریک ہوگا۔